بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم جو اپنا ایک ٹاپک شریعہ کے حوالے سے چل رہا تھا اس پہ ہم کچھ آگے بڑھ کر آج گفتگو کریں گے، اور ایک بہت اہم پوائنٹ کے اوپر، ایک بہت اہم نقطے کے اوپر کچھ بات کریں گے، جس کے حوالے سے کافی زیادہ کرپٹو کرنسی پر اشکالات بھی ہوتے ہیں۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ کیا کرپٹو کرنسی یہ مال ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک اشکال ہے، اور ابھی تھوڑی تفصیل اس کی ڈسکس کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی ایک فتویٰ بھی اس حوالے سے دیکھیں گے، اور اس کا بھی جو یہ خاص حصہ ہے اس حصے کا بھی ہم تھوڑا سا تجزیہ کریں گے۔ تو آج کا جو یہ جس چیز پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کیا کرپٹو کرنسی یہ مال ہے یا نہیں، اور کمپیوٹر میں موجود کوئی بھی چیز اس کو ہم مال کہہ سکتے ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلے بنیادی اشکال سمجھ لیجئے، بنیادی اشکال ہے کیا؟ اشکال یہ ہے کہ دیکھیں، ہماری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ عموماً ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم حسی کہتے ہیں، یعنی اگر آپ انگلش میں کہہ لیں تو فزیکل، جس چیز کو آپ ہاتھ لگا سکیں۔ میں نے اس وقت جو کپڑے پہنے ہیں میں ان کو ہاتھ لگا سکتا ہوں، میرا چشمہ ہے میں اس چشمے کو ہاتھ لگا سکتا ہوں، میرے سامنے اس وقت لیپ ٹاپ ہے میں لیپ ٹاپ کو ہاتھ لگا سکتا ہوں۔ تو دنیا میں جو جتنی چیزیں ہوتی ہیں وہ عموماً اس طریقے سے فزیکل ہوتی ہیں، وہ اس طریقے سے حسی ہوتی ہیں۔ حضرات فقہائے کرام رحمہم اللہ کے اقوال میں بعض جگہوں پر ہمیں باقاعدہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ مال وہ چیز ہوگی جو کہ عین ہو، اور اس کی تشریح میں پھر ظاہر سی بات ہے جب ہم موجودہ دور میں آتے ہیں تو اس کی تشریح ایک سے چونکہ زیادہ ہو سکتی ہے، لہٰذا اس میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا جو اختلاف ہوتا ہے جس کو ہم فقہی اختلاف کہتے ہیں، جس کو ہم فقہی رائے کہتے ہیں، یہ کوئی بری چیز نہیں ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے جب ایک چیز ہوگی اور اس کے آگے کے زمانے میں ایک سے زیادہ اطلاقات اس کے ہو جائیں گے، ایک سے زیادہ اس کی اپلیکیشنز ہو جائیں گی، تو یہ اختلاف ضرور ہو سکتا ہے کہ بھئی کون سی اپلیکیشن صحیح ہے اور کون سی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ اس کا ایک مختصر خلاصہ تھا، اور اس خلاصے اور تمہید کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی اسکرین کی طرف۔ مال کی تعریف اور اطلاق۔ سب سے پہلے یہ کہ مال کی تعریف کیا ہے؟ مال کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جس کی طرف طبیعت راغب ہو اور اسے ضرورت کے وقت کے لیے رکھا جا سکے، یعنی دو چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہوں۔ نمبر ایک، اس کے اندر طبیعت راغب ہو۔ علامہ شامی رحم اللہ ان کی جو کتاب ہے فتاوی شامی یا حاشیہ ابن عابدین، رد المختار، تین اس کے الگ الگ نام سے یہ معروف ہے۔ اس میں انہوں نے جو تعریف کی ہے وہ یہ کی ہے ما یمیل الیہ الطبع، جس کی طرف طبیعت راغب ہو، یعنی لوگ اس چیز کو لینا پسند کرتے ہوں۔ مثال کے طور پر میں اگر مثال دوں طبیعت راغب ہونے کی، تو ہمارے ارد گرد جتنی چیزیں بکری ہوتی ہیں زیادہ تر ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ اس کو لینا پسند کرتے ہیں۔ اب اس کے اندر کوئی فروٹ بھی ہو سکتا ہے، پھل فروٹ بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی معدنیات بھی ہو سکتی ہیں۔ میں ان ساری چیزوں کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ابھی ہم آگے ان پہ بات کریں گے۔ اس کے اندر برف بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف طبیعت راغب ہوتی ہے۔ اور ایسی چیز جس کی طرف طبیعت راغب نہ ہو، جیسے میں زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھاؤں اور اٹھا کے میں کسی کو دینے کی کوشش کروں، آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا سامنے والا اس چیز کو خرید لے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ اس کو خریدنے پر راضی نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز کی طرف طبیعت راغب نہیں ہو رہی۔ میں کوئی کچرا اٹھا لوں زمین سے، میں کوئی فالتو چیز زمین سے اٹھا کے دوں، سامنے والا اس کی طرف راغب نہیں ہوگا۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ مال اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف طبیعت راغب ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسے وقت ضرورت کے لیے رکھا جا سکے، یعنی جب تک اس سے ضرورت پوری ہوتی ہے اتنے وقت کے لیے اس کو اپنے پاس سنبھال کے کسی بھی طریقے سے رکھا جا سکے۔ اب یہ مختلف چیزوں کے حساب سے مختلف ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ہم پتھر کی بات کریں تو آپ پتھر کو ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس ماربل ہے، آپ اس ماربل کو رکھ لیں، ظاہر سی بات ہے وہ ماربل غائب نہیں ہوگا اپنی جگہ پہ پڑے پڑے، وہ دھوپ سے جو ہے نا پگھل نہیں جائے گا، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آپ کے پاس لوہا ہے، آپ لوہے کو رکھ سکتے ہیں، اس کا ٹائم ان لمیٹڈ تو نہیں ہے، ظاہر ہے اس کو زنگ لگے گا وہ ختم ہو جائے گا، لیکن ایک بہت طویل عرصے تک کے لیے اس کو رکھا جا سکتا ہے۔ آپ کے پاس فروٹ ہے، پھل ہے، آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، اس کا وقت ہوگا 1 دن، 2 دن، 3 دن۔ آپ کے پاس برف ہے، آپ اس کو بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا وقت ہوگا 2 گھنٹے، 3 گھنٹے۔
تو مال ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف طبیعت راغب ہو، اور دوسرا یہ کہ اتنے وقت کے لیے اس کو رکھا جا سکے کہ اتنے وقت میں اس سے ضرورت پوری ہو سکے۔ یہ علامہ شامی رحمہ اللہ کی تعریف ہے، اور یہ تعریف وہ تعریف ہے جس کو عموماً لیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مالیت کس کو کہتے ہیں، کہ مطلب یہاں پہ جو ہم نے مال کی تعریف پڑھی اس کے حساب سے مالیت کس کو کہتے ہیں۔ نمبر ایک، اس میں رغبت ہو، لوگ جو ہے نا اس میں راغب ہوتے ہیں اس کی طرف۔ نمبر دو، ذخیرہ ہونے کی صلاحیت ہو، جیسے ابھی ہم نے بات کی۔ اور دوسری چیز یہ کہ محل مالیت کیا ہوگا۔ محل مالیت کا مطلب یہ کہ ایسی کیا کوئی شرط فقہا کی یہاں پائی جاتی ہے جو کسی چیز میں ہوگی تو وہ مال بنے گا، اگر وہ چیز نہیں پائی جائے گی، وہ شرط نہیں پائی جائے گی، تو بھلے سے لوگوں کی طبیعت راغب ہو، اسے وقت ضرورت کے لیے رکھا جا سکے، یہ ساری چیزیں ہوں، لیکن وہ پھر بھی جو ہے نا وہ مال نہیں بنے گا۔ تو یہ ایسی کیا کوئی چیز ہے یا نہیں؟ تو علامہ ذیلی رحمہ اللہ نے تبیین الحقائق میں اس کی مال کی جو تعریف ہے اس کے اندر لفظ عین کا ذکر کیا ہے کہ وہ عین ہو۔ عین کسے کہتے ہیں؟ عین کہتے ہیں کسی ایسی چیز کو جس کی تعین کی جا سکے، جسے معین کیا جا سکے، جسے سامنے دیکھا جا سکے، جسے ہاتھ لگایا جا سکے، جسے کسی جگہ پہ قید کیا جا سکے، تو ایسی چیز کو عین کہتے ہیں۔ تو محل مالیت جو ہے وہ عین ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کے مطلب کے اندر ہم مزید آگے جاتے ہیں اور اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک محاورہ ہے عربی کا جس کا مفہوم یہ ہے کہ چیزوں کا جو پتہ چلتا ہے وہ ان کی ضد سے پتہ چلتا ہے، ان کا جو اپوزٹ ہوتا ہے اس اپوزٹ سے جو ہے نا مختلف چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ ایک شعر سے جو ہے نا ماخوذ ہے، اور بہت جو ہے نا معروف یہ محاورہ ہے۔ تو ہم اس کی ضد دیکھ لیتے ہیں، اپوزٹ دیکھ لیتے ہیں کہ حضرات فقہائے کرام نے کس چیز کو مال ہونے سے نکالا ہے، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہاں عین سے کیا مراد ہے۔ تو حضرات فقہائے کرام نے سب سے پہلی جس چیز کو مال ہونے سے نکالا ہے وہ ہے منفعت، سروس۔ سروس مال نہیں ہے، کیونکہ سروس کو وقت ضرورت تک رکھا نہیں جا سکتا۔ یہ علامہ شامی رحمہ اللہ کی باقاعدہ عبارت کا مفہوم ہے۔ تو سروس یا منفعت یہ مال نہیں ہے۔ منفعت کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں کسی شخص کے پاس ملازمت کے لیے چلا جاتا ہوں اور میں اس کے پاس جا کے اس کو بولتا ہوں کہ صبح 9 سے لے کے شام کو 5 بجے تک میں تمہارے پاس ملازمت کروں گا، تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ میری اس ملازمت کو اور میرا جو اتنے وقت میں جو میں نے اس کو خدمت دی ہے اس خدمت کو وہ کسی ڈبے میں بند کر کے رکھ لے اور رات کو 12 بجے وہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دے۔ یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اس حساب سے منفعت مال نہیں ہو سکتی، کیونکہ اسے وقت ضرورت تک نہیں رکھا جا سکتا۔ نمبر دو، حق تعلی۔ یہاں پہ لکھے ہوئے میں تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے اس کے۔ حق تعلی مال نہیں ہے۔ حق تعلی کسے کہتے ہیں کہ ایک میرا گھر ہے مثال کے طور پر، اور میں اپنے گھر کا اوپر والا فلور جو ہے تو اس فلور کی جگہ، خالی جگہ، زمین میری اپنی ہوگی، جو اوپر چھت ہوگی وہ بھی میری اپنی ہوگی، خالی جگہ میں کسی اور بندے کو بولتا ہوں کہ چونکہ مجھے اس جگہ پہ ایک اور منزل ڈالنے کا حق ہے تو یہ حق میں تمہیں بیچ رہا ہوں، تو اسے حق تعلی کہتے ہیں۔ تو علامہ شامی رحمہ اللہ نے یہاں پہ بھی یہ فرمایا کہ حق تعلی مال لیں گے، کیونکہ اسے بھی نہیں رکھا جا سکتا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ چھت والا جو حق ہے وہ اس کو لے جائے اور لے جا کے جو ہے نا وہ کسی جگہ پہ اس کو رکھ لے، تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ دو تعریفات ہم نے، دو ازداد ہم نے دیکھی، دو ہم نے اپوزٹ جو ہے نا چیزیں دیکھی۔ نمبر ایک منفعت اور نمبر دو حق تعلی۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ چیز عین ہوگی جس کے اندر یہ دو چیزیں نہیں پائی جائیں گی، بلکہ یوں کہہ لیں کہ وہ چیز عین ہوگی جس کے اندر یہ پوائنٹ نہیں پایا جائے گا کہ اس کو وقت ضرورت تک رکھا اگر جا سکے تو اس صورت میں جو ہے نا وہ عین ہوگی، اگر رکھا نہیں جا سکے تو اس صورت میں وہ عین نہیں ہوگی۔ اب نہیں رکھا جا سکے اس میں وہ منفعت بھی ہو سکتی ہے، نہیں رکھا جا سکے اس میں وہ حق تعلی بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور میں مثال دوں، جیسے روشنی ہے، تو آپ روشنی کو کسی جگہ پہ قید کر کے نہیں رکھ سکتے، تو لہٰذا وہ مال بھی نہیں ہوگی۔ اگر میں یہ بولوں کہ میرے اس وقت کمرے میں جو لائٹ جل رہی ہے، میں یہ لائٹ کسی کو جو ہے نا بیچنا چاہ رہا ہوں روشنی، تو ظاہر سی بات ہے میں وہ روشنی کسی کو نہیں بیچ سکتا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ محل مالیت اصل میں وہی چیز ہے جس میں مالیت کی دوسری شرط یعنی وقت ضرورت تک محفوظ رہنا یہ پایا جائے۔ تو یہ جو تعریف ہے یہ مکمل ہے، یہ محل مالیت بھی اصل میں بتا رہی ہے۔ مال ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف طبیعت راغب ہو، اسے وقت ضرورت کے لیے رکھا جا سکے، یہ دو چیزیں جب پائی جائیں تو وہ چیز محل مالیت بھی بن جائے گی اور اس کے لیے کوئی اضافی چیز نہیں چاہیے ہوگی۔ یہ جو عین کی جو شرط ہے یہ جن حضرات نے لگائی ہے یہ اصل میں ان کے زمانے کے حساب سے، پہلے زمانے میں ظاہر سی بات ہے ہم جانتے ہیں کہ بجلی نہیں تھی اور کسی ایسی چیز کا تصور نہیں تھا جس چیز کو محفوظ تو کیا جا سکے لیکن وہ حصی نہ ہو۔
تو ایسی کسی چیز کا تصور نہیں تھا، حتیٰ کہ گیس بھی جو ہے نا کسی جگہ پہ بند نہیں کی جا سکتی تھی۔ تو انہوں نے اپنے زمانے کے حساب سے اس کی جو ایک تشریح کی وہ عین کے لفظ سے، یعنی مادی ہونے کے لفظ سے، بعض نے جو ہے نا باقاعدہ عین مادیہ کا جو ہے نا لفظ استعمال کیا ہے، تو وہ مادی کے ہونے کے جو ہے نا لفظ سے انہوں نے اس کی قید لگائی ہے، کیونکہ اپنے زمانے کے حساب سے انہوں نے جو چیز سمجھانی تھی وہ انہوں نے قید لگائی۔ آگے جب اس کے بعد وہ مزید تشریح کرتے ہیں تو تشریح میں پھر وہی منفعت اور حق آ جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ اسے رکھا جا سکے، البتہ زمانے کے حساب سے تھوڑی سی اس کے اندر تبدیلی آئی ہے۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں بجلی یہ ایک مال ہے، بجلی مادی چیز نہیں ہے بلکہ یہ ایک توانائی اور چارج ہے۔ جو جن حضرات کا بجلی سے اس مضمون سے واسطہ ہے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ بجلی جو ہے نا صرف ایک چارج ہے، صرف ایک توانائی ہے، یہ باقاعدہ طور پہ کوئی مادی چیز ہے ہی نہیں۔ تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے، ایک تو یہ ہے کہ یہ باہر نکلے اور ہمارے ہاتھ میں آئے، وہ تو ایک الگ بات ہے، اس سے پہلے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک جگہ پہ موجود ہے تو وہاں پہ بھی کسی حصی حالت کے اندر، مادی حالت کے اندر موجود ہے۔ یہ صرف ایک توانائی ہے، یہ ایک چارج ہے، لیکن لوگ اسے مال سمجھتے بھی ہیں اور اسے رکھا بھی جا سکتا ہے، اسے جو ہے نا بیٹری کے اندر محفوظ کر کے رکھا جا سکتا ہے آسانی سے۔ بیٹری کی جو ہے نا مختلف قسمیں آتی ہیں، ان کے اندر اس کو رکھا جا سکتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ اس بجلی کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی بجلی بھی مال نہیں ہے بلکہ یہ ایک اجارے کا عمل ہے، اور یہ جو بجلی کے آلات ہیں ان کا اجارہ ہے۔ تو اس میں کافی زیادہ مسائل ہوتے ہیں، چونکہ ہمارا بھی ٹاپک بجلی نہیں ہے اور ہم مزید تفصیل میں نہیں جا سکتے تو میں اس پہ گفتگو نہیں کرتا۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم نے فقہ البیوع میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے نقل فرمایا ہے کہ بجلی مال ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمہ اللہ کا یہ اس زمانے سے جو ہے نا یہ فتویٰ ہے، اور وہی جو ہے نا حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم نے بھی لی ہے۔ تو اسے لوگ بھی مال سمجھتے ہیں اور اس کے بارے میں فتویٰ بھی ہے، اسے رکھا بھی جا سکتا ہے اور باقاعدہ اسے بیچا بھی جاتا ہے، اس کا حساب کتاب بھی ہوتا ہے۔ تو یہ مال ہے، اگرچہ یہ مادی چیز نہیں ہے۔ اسی کے مقابلے میں اگر دوسری چیز دیکھیں کہ روشنی، جیسے میں نے ابھی پہلے بھی ذکر کیا، یہ مال نہیں ہے۔ لوگ اسے اگر مال سمجھیں گے تب بھی یہ مال نہیں ہوگی، کیونکہ اسے ابھی تک محفوظ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اگر کل کو کوئی طریقہ آ جاتا ہے تو پھر یہ مال بھی بن جائے گی، اس کو محفوظ کیا جائے گا اور محفوظ کر کے اس کو بیچا جائے گا۔ اب جو چیزیں کمپیوٹر میں موجود ہوتی ہیں تو ان کا کیا حکم ہوتا ہے، یا ان کے بارے میں ہم کیا وہ کریں گے؟ تو دیکھیں، سب سے پہلی چیز کہ کمپیوٹر میں جو چیزیں ہوتی ہیں کیا وہ محفوظ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ تو ظاہر سی بات ہے محفوظ ہوتی ہیں۔ میرے سامنے اس وقت جو یہ اسکرین پہ پریزنٹیشن چل رہی ہے، یہ پریزنٹیشن میرے کمپیوٹر کے اندر محفوظ ہے۔ میرے کمپیوٹر کے اندر اور بھی بے شمار ڈیٹا محفوظ ہے۔ اس وقت جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ ویڈیو بھی میرے کمپیوٹر میں محفوظ ہو رہی ہے۔ تو کمپیوٹر میں موجود چیزیں محفوظ ہوتی ہیں، وہ باقاعدہ کمپیوٹر کی جو ہارڈ ڈسک ہوتی ہے یا اس کی جو ایس ایس ڈی یا یو ایس بی، جو کچھ بھی جو ہے نا اس میں موجود ہو، تو وہ اس کے اندر باقاعدہ اپنی جگہ گھیر رہی ہوتی ہیں۔ اور نمبر دو یہ کہ لوگ بھی اسے مال، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ہر چیز کو نہیں سمجھتے، ان میں جن چیزوں کو مال سمجھتے ہیں ان چیزوں کو مال کہا جائے گا۔ آج کے دور میں ڈیٹا کا بھی لین دین ہوتا ہے، آج کے دور میں مختلف قسم کی تصاویر کا بھی لین دین ہوتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو مال سمجھا جائے گا۔ یہ تو ایک استدلال تھا اس حوالے سے کہ اپنی اصل کے حساب سے جو کمپیوٹر میں موجود چیزیں ہوتی ہیں ان کے اوپر مال کا اطلاق ہوتا ہے، کیونکہ ان میں دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ بات کسی کو نہ سمجھ میں آ رہی ہو اور شرح صدر اس پہ نہ ہو رہا ہو، تو اس صورت میں دوسرا استدلال ہم یہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں، کمپیوٹر میں موجود چیزیں ایسی چیز ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، اور اس کے بعد حضرات فقہائے کرام رحمہ اللہ کے دور میں بھی نہیں تھی۔ تو یہ آج کے دور میں ایک بالکل نئی چیز ہے۔ تو جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ اس میں ماضی میں موجود مسئلے کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر قیاس کیا جاتا ہے۔ تو اب ماضی کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس تین چیزیں ہیں، نمبر ایک منفعت ہے، نمبر دو حق ہے، نمبر تین عین ہے۔ تو منفعت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ منفعت کو محفوظ نہیں کیا جا سکتا، کمپیوٹر میں موجود چیزوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، صحیح علت جو ہے نا موجود ہے یا موجود نہیں ہے۔ حق کو محفوظ نہیں کیا جا سکتا، کمپیوٹر میں موجود چیز کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ عین کو محفوظ کیا جا سکتا ہے اور کمپیوٹر میں موجود چیز کو بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر ہم قیاس بھی کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی جو ہے نا اس کا قیاس وہ جا کے عیون کے اوپر ہوتا ہے، اس کا قیاس جا کے ان چیزوں کے اوپر ہوتا ہے جو عام حالات میں مال سمجھی جاتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کے اندر ایک جیسی علت یعنی محفوظ ہونا پائی جاتی ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر تفصیل سے پڑھا اور یہاں پہ بجلی اور روشنی کے حوالے سے گفتگو کی۔ یہاں تک تو مال کی جو تعریف اور اطلاق کی جو بات تھی وہ یہاں تک ہو گئی۔
اب یہاں اس کے آگے دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے اشکال کیا ہے، اور اس اشکال پہ جو ہے نا ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ میرے سامنے اسکرین پر اور آپ حضرات کے سامنے بھی اس وقت ایک فتویٰ کھلا ہوا ہے، اور یہ فتویٰ دارالفتہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن ٹاؤن کا فتویٰ ہے، اور فتویٰ یہ 2023 کا یعنی ابھی سے 2 سال پہلے کا فتویٰ ہے، اور ڈاکٹر مبشر حسین رحمانی صاحب جن کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، انہوں نے اس کا سوال بھیجا تھا۔ ابھی ہم سوال بھی دیکھ لیں گے، جواب بھی جانا دیکھ لیں گے۔ ہم اس فتوے پہ مکمل تفصیل سے بات ابھی نہیں کریں گے، کیوں اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے جب تھوڑی سی مزید فنڈامنٹل چیزیں گزر جائیں گی، تاکہ اس کو سمجھنا آسان ہو۔ اس میں کئی سارے پہلو ہیں، ڈاکٹر صاحب کی جو گفتگو ہے اس کے اوپر بھی ہم نے بات کرنی ہے، اور جو فتوے کی چیزیں ہیں اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ البتہ ایک چھوٹی سی بات میں عرض کرتا ہوں، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو فقہی مسائل ہوتے ہیں ان میں آپس میں آراء کا اختلاف یہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی کہ ان میں آراء کا اختلاف ہے، اور اس کی وجہ تحقیق کا بھی فرق ہوتا ہے، اس کی وجہ جو ہے نا وہ معلومات آنے کا بھی فرق ہوتا ہے، کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر میں یہاں پہ اس فتوے کا ذکر کر رہا ہوں تو اس کی وجہ صرف سمجھانا اور سمجھنا ہے، افہام اور تفہیم ہے۔ باقی ان حضرات کے علم کا میں معترف ہوں، اور ان کی جو ویب سائٹ ہے بنوری.edu کی جو ویب سائٹ ہے، تو اس سے کافی فائدہ بھی اٹھاتا ہوں، اور ویسے بھی آپ اردو میں کوئی اگر مسئلہ لکھیں، سوال لکھیں، تو سب سے زیادہ جو آپ کو جواب ملے گا اور سب سے پہلے اور سب سے تیز رفتار جو ویب سائٹ آپ کو ملے گی وہ انہی کی ملے گی۔ تو وہ سب اپنی جگہ پہ، ایک جس چیز سے اختلاف ہے وہاں پہ میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں۔ تو یہ میرے سامنے جو اسکرین پہ اس وقت فتویٰ کھلا ہوا ہے، اس کا یہ سوال ہے، اور اس سوال میں جو ہے نا یہ کرپٹو کرنسی کے متعلق سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، کرپٹو کرنسی کا فی نفسی شرعی حکم کیا ہے، فقہی تکلیف کیا ہے، کاروبار کے حکم میں یا اس کو جوا یا سٹے بازی شمار کیا جائے گا، خرید و فروخت جائز ہے، پہلا انہوں نے یہ سوال کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے مزید اس میں سوالات کیے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کو بطور سرمایہ کاری استعمال کیا جا سکتا ہے، نہیں سرمایہ کاری سے نفع کمانا یہ جائز ہے، مال زر یا کرنسی یا اثاثے کے حکم میں آئے گی۔ یہ سارے سوالات پہ انشاءاللہ تعالی ہم گفتگو کریں گے۔ ابھی اس وقت جو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اس کا سوال نمبر 1 ہے، پہلا سوال اس کا ہمارا ٹاپک ہے، کرپٹو کرنسی کا فی نفسی شرعی حکم کیا ہے۔ اس سوال نمبر 1 کا جواب جو دیا گیا ہے، اچھا اس سے پہلے ایک چیز میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے یہاں پہ سوالات پوچھے ہیں، ڈاکٹر مبشر حسین رحمانی صاحب نے، مستفتی مبشر حسین رحمانی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو تفصیل وغیرہ ہے وہ ساری جو ہے نا کافی ادھر انہوں نے اس کی ذکر کیا ہے۔ تو ان کی تفصیل کی بنیاد پر جو ہے نا وہ یہاں پہ جو انہوں نے جواب لکھا ہے، انہوں نے اس کے اندر ذکر کیا ہے کہ سائل کی فراہم کردہ اور دیگر ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ یہاں پہ دیکھ کے تو اس کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ جواب کا حصہ ہے یا ڈاکٹر صاحب کے جو ہے نا اس کا حصہ ہے، لیکن نیچے جو تحریر ہے وہ بظاہر ڈاکٹر صاحب کی ہے، اور ادھر والے جواب میں پراپر جواب کے اندر انہوں نے اس کا ذکر کیا۔ تو یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ سائل کی فراہم کردہ اور دیگر ذرائع سے حاصل ہونے والی معلومات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کرپٹو کرنسی نہ تو کسی خارج میں موجود کرنسی فزیکل ایگزسٹنس کی نمائندگی کرتی ہے، جیسے ہماری کرنسی نوٹ ہوتا ہے، تو اگر بینک کے اگر آپ وہ دیکھیں تو وہ اس کی نمائندگی کرتا ہے۔ ویسے یہ بات یہاں پہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے جو بینک میں جتنی منی سپلائی ہوتی ہے وہ، اور اس کے مقابلے میں جو منی سپلائی ہماری فزیکل ہے، اس میں فرق اتنا ہے کہ فزیکل منی سپلائی ہماری 30 سے 35% ہے، اور 65 سے 70% منی سپلائی وہ ہماری بینک میں ہے۔ یعنی یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ جتنی فزیکل منی سپلائی موجود ہے، جتنے کرنسی نوٹ موجود ہیں، اتنی جو ہے نا پیچھے بینکوں میں جو ہے نا وہ اعداد موجود ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن خیر اس کو ہم ابھی اس پہ ڈسکس نہیں کرتے۔ تو نہ اس کرنسی کا کسی نوٹ یا کوائن کی صورت میں ڈیجیٹل وجود ہے، یہ بس ایک تقسیم شدہ کھاتے میں ہندسوں کا اندراج ہے، اور اسی اندراج کو کرنسی فرض کر لیا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کیا، اور پھر انہوں نے یہاں پر ایک پوائنٹ بیان کیا ہے کہ لہٰذا یہ شرعاً مال نہیں ہے، کیونکہ مال کے لیے چیز کا حقیقی اور مادی ہونا ضروری ہے۔ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے جس پہ گفتگو کی تو اس سے کلیئر ہو چکا ہے کہ چیز کا حقیقی اور مادی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ قابل ذخیرہ ہو۔ بس جب یہ مال نہیں ہے تو کسی حقیقی کرنسی ڈالر وغیرہ کے ذریعے کرپٹو کرنسی کی خرید و فروخت اور کرپٹو کرنسی کے ذریعے دیگر اشیاء کی خرید و فروخت شرعاً بے باطل ہے، یعنی ایسی کسی قسم کی بے ہوگی ہی نہیں۔ آگے چل کے ایک اور سوال کے اس میں جواب میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر گورنمنٹ اس کو جو ہے نا وہ کر دے، اس کو کرنسی قرار دے، تب بھی جو ہے نا یہ کرنسی نہیں بنے گی، کیونکہ یہ بالکل مال ہی نہیں ہے، سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔
اسی طرح خرید و فروخت کی صورت میں جانبین کی ملکیت مبی اور ثمن پر ثابت نہیں ہوگی اور حاصل ہونے والے منافع فقہی اصطلاح میں اربائے فاسدہ ہونے کی بنا پر سود کے حکم میں ہوں گے، اور یہ عمل عقل بالباطل اور دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے ہتھیانے کے مترادف ہوگا۔ کافی سخت قسم کا وہ ہے جواب ہے، اور ٹھیک ہے نظرات کی جو ہے نا تحقیق کی ہوگی۔ اسی اس میں آگے چل کے انہوں نے سافٹ ویئرز کے حوالے سے بات کی ہے کہ سافٹ ویئر کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ آپس میں اجارے کا معاملہ ہوتا ہے، اس پہ ہم تفصیل سے بات کریں گے، اس میں کافی سارے مسائل ہیں۔ ابھی میں ایک چیز چھوٹی سی عرض کروں کہ اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ صرف جو ہے نا کھاتے میں ہندسوں کا اندراج ہے، اسی اندراج کو کرنسی فرض کر لیا گیا، مال کے لیے چیز کا حقیقی اور مادی ہونا یہ ضروری ہے۔ تو مطلب یہ کہ جو چیز کمپیوٹر کے اندر ہوگی تو وہ تو چونکہ ظاہر سی بات ہے وہ حقیقی اور مادی نہیں ہوگی، تو جب وہ حقیقی اور مادی نہیں ہوگی تو وہ مال نہیں ہو سکتی، اور مال نہیں ہو سکتی تو اس کی بے بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ چیز کلیئر ہو چکی ہو تو ابھی ہم نے اس کے اوپر بات کی تھی اور ہم اس بات سے بالکل اتفاق نہیں رکھتے، البتہ دو جگہوں پہ ہمیں اور بھی جنم چیز کچھ نظر آتی ہے، اس کو بھی جنم ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ جامعۃ العلوم الاسلامیہ بریلوی ٹاؤن کی ویب سائٹ ہے جس کا ہم نے جو ہے نا ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے نا وہ ذکر بھی کیا تھا۔ یہاں پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ سافٹ ویئر اس شرط پر بیچنا کہ آگے نہ بیچا جائے۔ آج کل مختلف سافٹ ویئر کی کمپنیز اس شرط پر سافٹ ویئر فروخت کرتی ہیں کہ وہ سافٹ ویئر آگے کسی دوسرے شخص کو فروخت نہ کیا جائے، اور اگر کرنا بھی ہو تو اس کمپنی کو مخصوص رقم دینا ہوگی۔ کیا کمپنیز کی ایسی شرط لگانا درست ہے؟ یہاں پہ نیچے کہتے ہیں کہ سافٹ ویئر بیچتے وقت، دیکھیں لفظ انہوں نے کیا استعمال کیا ہے، بیچتے وقت یہ شرط لگانا درست نہیں کہ خریدار یعنی جو اس کو باقاعدہ خریدتا ہے، اجرت پہ لینے والی بات نہیں ہو رہی، اسے آگے کسی دوسرے شخص پر نہیں بیچ سکتا، لہذا یہ خریداری تو درست ہے، لیکن اس شرط کو پورا کرنا ضروری نہیں بلکہ خریدار آگے سافٹ ویئر بیچ سکتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے اس کے اوپر جو کمپیوٹر میں موجود ایک چیز ہوتی ہے اس کے اوپر بے کا اطلاق کیا ہے، اور یہاں نیچے جو عبارت ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے، صح البیع بشرط یقتضیہ العقد او لا یقتضی ولا نفع فیہ لاحد کشرط اللہ یبیع، تو یہ بے کی جو ہے نا وہ اطلاق ادھر کی ہے۔ اسی طرح یہاں پہ دوسرا ایک سوال بھی دیکھیے، یہاں پہ جو ہے نا یہ سوال ہے پیسے دے کر استعمال کرنے والے سافٹ ویئر، کریکٹ سافٹ ویئر، اس کے حوالے سے۔ تو یہاں پہ انہوں نے جو دوسری شکست میں کہا ہے کچھ سافٹ ویئر کو ان کی کمپنی یکمشت مکمل رقم کے عوض خریدار کی ملکیت میں دے دیتی ہے، یہ شرعاً بے ہے۔ یہاں پہ انہوں نے سافٹ ویئر کے اس پر اطلاق باقاعدہ بے کا کیا، اس میں رقم ادا کر کے یہ سافٹ ویئر خریدنے والا سافٹ ویئر کا مالک بن جاتا ہے۔ اب یہ سافٹ ویئر چونکہ اس کی ملکیت ہے لہٰذا وہ اس بات کا اختیار رکھتا ہے کہ آگے کسی کو بھی فروخت کرے یا مفت مہیا کرے یا عارضی طور پر کسی کو استعمال کرنے کے لیے دے دے۔ تو ان دو جوابات سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کمپیوٹر میں موجود جو چیز ہوتی ہے وہ اگرچہ اپنا مادی وجود نہیں رکھتی لیکن اس کے باوجود وہ مال بھی ہے، اور اس کے اوپر بے کا اطلاق بھی ہو سکتا ہے، اور وہ بے جائز بھی ہو سکتی ہے۔ تو بظاہر ہمارا یہ خیال ہے کہ اگر انہوں نے اس فتوے کو لکھتے وقت اپنی پچھلی اس سے رجوع نہیں کر لیا تو پھر شاید جو ہے نا اس کی تحقیق میں کچھ معاملات کچھ جو ہے نا تھوڑی چیز مشتبہ ہو گئی ہوگی۔ تو اس تحقیق سے ہمیں اتفاق نہیں ہے، اور اتفاق نہیں ہونے کی وجہ تو صرف یہ نہیں ہے دونوں کا فرق، بلکہ جس طرح پریزنٹیشن پہ بھی میں نے تفصیل سے گفتگو کی تو وہ فرق ہے۔ تو امید ہے کہ یہ پوائنٹ اور اس کے اوپر ہونے والا اشکال یہ میں اچھے طریقے سے کلیئر کر سکوں گا۔ اگلے اس کے اندر ہم اگلے کسی اور اشکال کو ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔